انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ ارشاد صاحب کہتے ہیں، ملتان سے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو نے میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں کر دی تھی جب وہ نابالغ تھی۔ اب وہ بالغ ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے ہم نے طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، تو کیا اب ہم عدالت سے خلا لے سکتے ہیں؟ لڑکے والوں کو ہم نے پیسے کی بھی آفر کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمیں بلائے گی تب بھی ہم نہیں آئیں گے، تو کیا عدالت کے ذریعے سے ہم خلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور انتظار کیا کہ بالغ ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے نابالغ بچی کی تو رخصتی نہیں کی جاتی، اور بچی چھوٹی ہے تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے رخصتی کرنے کی، تو پھر بچی اگر بالغ ہوتے ہی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اگر والد کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا ہو تو اس کو حق ہے، لیکن اگر والد نے کرایا تو چونکہ والد سے بہتر بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، تو پھر والد کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں واضح طور پر بیٹی کے مفاد کو قربان کیا ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بڈھوں سے نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ تو نکاح ہی شرعاً کالعدم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا۔ اگر اس نکاح میں باپ نے بیٹی ہی کا فائدہ دیکھا تھا، وٹا سٹا فی نفسی ہی جائز ہے، بشرطے کہ دونوں طرف مہر ہو، دونوں طرف الگ الگ مہر ہو، لیکن اب سوسائٹی میں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن وہ یقینی نقصانات نہیں ہیں۔ تو باپ نے اگر بیٹی کا نکاح کیا تھا اور بیٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا، تو پھر بچی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرے۔ اب اگر وہ نہیں شوہر کے پاس جانا چاہتی کسی بھی وجہ سے، وہ تو کوئی بھی خاتون کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس نہ جانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے بعد کہتی میں نہیں رہنا چاہتی، تو کوئی بھی خاتون، اس کے لیے پھر شریعت نے خلا کا راستہ رکھا ہے، اور خلا کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں، اس پر میرا پورا بیان بھی ہے، کلپ ہے، ریکارڈ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یعنی بیوی چاہتی ہے شوہر سے علیحدگی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ مہر لے لے یا اور بھی مزید کچھ رقم لے کے اس کو چھوڑ دے، اور یہ کام شوہر اگر خود سے نہ کر رہا ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کورٹ کے نوٹس کو اور کورٹ کی بات کو شوہر سیریس لے گا کہ بھئی واقعی میری وائف جو ہے علیحدگی نہیں چاہتی ہے، اور کورٹ سے یہ تحفظ بھی ہوگا کہ جو پیسے میں نے متعین کیے وہ مجھے مل جائیں گے، اس لیے شریعت نے اس میں کورٹ میں جانے کا حکم دیا خلا میں، ورنہ خلا خود سے بھی ہو سکتا ہے کورٹ میں جائے بغیر۔ اب آپ نے کہا کہ لڑکے سے مطالبہ کیا، وہ 2 باتیں کر رہا ہے، نمبر 1 یہ کہ میں خلا نہیں دوں گا، میں نہ مہر واپس دوں گا نہ میں خلا دوں گا، نمبر 2 میں کورٹ بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کر دی جائے اور اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور 100% چاہتے ہیں اپنی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، ویسے بھی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، یہ کسی اور کے پاس جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے اس کے ساتھ معاملہ۔ باپ 99% یعنی باپ کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے، اور کم عمر بچی کے فیصلے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو اس لیے باپ کے فیصلے کو جب ہو چکا ہے تو اب اس کو مان لینا چاہیے۔ میں باپوں کو ترغیب نہیں دے رہا کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کریں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب ایک کام ہو گیا ہے، ایک تو نہ ہوا ہوتا نا تو پھر تو ہم منع کرتے باپ کو، بھائی کیوں نکاح کر رہے ہو آپ ایک کم عمر بچی کا، لیکن اب ایک کام ہو گیا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی واضح خرابی نہیں ہے، اس میں نارمل ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح ہے، تو پھر بچی کو محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی آپ رخصتی پہ آمادہ ہو، اور اگر اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کو لکھ کے بھیجا جائے کیا خرابی ہے۔ بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کورٹ اگر خلا دے دے تو وہ خلا کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے شوہر اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کے حالات لکھ کے دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید بھیج دیے جائیں، یا ہمارے پاس یہاں دارالفتاء والارشاد میرے ایڈریس پہ بھیج دیے جائیں، مفتی طارق مسعود، جامع مسجد الفلاحیہ، سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، اور اس میں جو شوہر کے پورے حالات، اس کا فون نمبر، تاکہ ہم اس سے بھی تو پوچھ سکیں نا کہ کراس کویشچن کر کے کہ واقعی جو الزامات تم پہ لگائے جا رہے ہیں تم میں ہیں یا نہیں۔ تو اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کا بیسک نان نفقہ ادا نہیں کر رہا، یا اس کو کچھ ویلڈ ریزنز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں ہم طریقہ بتا دیں گے بھئی کس طرح سے کورٹ میں کیس فائل کریں، جس طرح سے کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر باہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی، ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ
کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر، تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں۔ نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی، تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی۔ تو بیسیوں قسم کی، جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچی کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے۔ نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی، اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں، تو ایسا نکاح تو شریعت میں کل عدم ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے، جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے، جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں، اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ یا برتن دھوئے گی وہ، تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے، کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ ہاں، بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں، کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے۔ شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے، وہ نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا، کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو، تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے۔ باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جائز باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں، کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے، اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے ہے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے، تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ روزی اٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے، تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے، تو اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں، ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے، یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے، تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، بھائی اس کا پیٹ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جو مرضی کھائے۔ تو خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن جو جائز باتیں جن کا گھر داری سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے، تو جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے، ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں؟ صبر کریں، شادی تو ویسے ہی کر لیں، اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی، وہ تو اللہ نے ویسی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، اس کے باوجود بھی کی ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو، اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے، کوشش کریں۔ باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں، طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام۔
طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان صرف عورت کو نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے سب رشتہ داروں اور محلے والوں سے ملنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سلام دعا کر لینی چاہیے، اچھے مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، ہیلو ہائے السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، تو وہ دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی، مسجدیں دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہے۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں، بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں، اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں تو بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں جی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ دو کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے، اہل حدیث عالم کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئے، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وک کو چھوڑ دیں آپ، کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے،
نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔ برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ راجستھان انڈیا سے مفتی صاحب، میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی، پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے۔ پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤ زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا۔ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو، تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں۔ باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے یہ۔ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، مولی میں اسمیل ہوتی ہے، کچا پیاز اور مولی یہ کھا کے مسجد میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پکی ہوئی مولی وہ کھا سکتے ہیں۔ تعویذ پہن کر میت کے پاس جانا کیسا ہے؟ تعویذ پہننا، پہلے تو یہ پوچھیں، تعویذ پہننا پسندیدہ کام نہیں ہے، مت پہنے۔ باقی میت کے پاس کسی نے تعویذ پہنا ہو تو جا سکتا ہے، نہ اس کے سے میت کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ۔ پرچی ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ بہرحال جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، کمال توکل یہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے انسان دور رہے، اور اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کمال توکل یہی ہے کہ نہ پہنا جائے تعویذ۔ محمد ایان صاحب، ہمارے چچا مدرسے حفظ کرنے گئے تھے، چچا گئے تھے ماشاءاللہ، 6 پارے حفظ کر کے واپس آ گئے۔ کیوں بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ ان پر اثرات ہیں، بہت سے مولاناؤں کو بتایا، کوئی کہتا ہے شیطان ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہیں۔ جن مولاناؤں نے بولا نا شیطان ہے، ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کوئی ایسی قسم کی چیز نہ ہو۔ دماغی ڈاکٹر کو کہا تو دکھایا تو اس نے کہا دماغی مرض ہے، اور دوا بھی دے دی، بستر گیلا کر دیتے ہیں۔ اب شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی شادی کرا دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ شادی کرا دیں، لیکن جو علاج ان کا چل رہا ہے تھوڑے دنوں میں ان کی وائف کا بھی وہی علاج شروع ہو جائے گا، تو بھائی پہلے ان کا دماغ تو سیٹ کرا دو اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی۔ تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دے دیں گے، انشاءاللہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے سیٹنگ پہ آ جائیں گے۔ جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں، تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو، ورنہ اس کو بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول۔ انس ملک انڈیا سے، کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے، اللہ کے راستے میں ہی ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے، پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہوگا، وہ شیطان کا راستہ۔ تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، بیوی کے بھی حقوق پورے کریں، تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی۔ سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ صدقہ دے دیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں اور فلاں سے بلا ٹل جائے، تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا، جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی، درجات بلند ہوں گے، اس کام میں 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت، اللہ کی رضا۔ اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا، ڈولے شولے بنا رہے ہو، اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ نہیں ملے گا، صرف مقابلہ بازی ہے، دوسروں کو دھاک جمانا کہ اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے، سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن، کمزور سے زیادہ بولو محبوب۔ نمبر 2، آپ کی صحت اچھی ہوگی، دوسرے پہ بوجھ، بولو نا جلدی جلدی، جملہ تو نہیں بنو۔ اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے، یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ۔ صحت مند آدمی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ بیمار ہو گئے، دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے۔ میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے، ٹھک 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 ایسے، ہمیشہ چلتے پھرتے ایکٹیو دیکھا۔ وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا،
خوددار، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے، صحیح ہے نا، کمیٹیاں نہیں ڈال، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال، نکلیں گے تو یہ کریں گے، نا کمیٹی بھی نہیں ڈالنی، جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو پہلے لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو، کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے، کیونکہ 63 سال کی عمر تھی، اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا؟ بھائی محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں، کھانے پینے میں، تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا، اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے فالج سے بچانا. تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہوا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں، وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اقامت ہو رہی ہے، اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد، ایسے تگڑ تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں، ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی. میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی، آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ، تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے گئے، بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا، خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ، اس نیت سے آپ جاگنگ کرو، ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی، محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا. دوسروں کی مدد کروں گا، بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے، یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے، یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر بھول جاتا ہے وہ. پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں. جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی، فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی، مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے، تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا. آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماسک گرے گا، تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک، پہلے کس کے لگانا ہے؟ بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے، بچے کو تڑپنے دیں بھائی، بچے کو تڑپنے دیں، پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں، دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ. بھائی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے، خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے، تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے، اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں، اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ. اور کوئی بھی ایمرجنسی ہوئی اس کی کوئی آپ مر گئے تو وہ بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرستی، تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا، وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. شریعت کہتی ہے بھائی صحت، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے، آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے، موٹاپا بہت، یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ، اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی۔ تو آپ نے دو خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا دو خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 موٹاپا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو۔ یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو، وہ تو ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت بھاری جسم ہوتا ہے، یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا، کھائے جا رہے پھوڑے جا رہے۔ ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے، اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا قصہ ہے، اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ۔ تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے، بھائی وہ ایک سموسا، دوسرا سموسا، تیسرا سموسا، چوتھا سموسا، ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ وہ جو سموسا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اچھا ہے مہمان ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ۔ چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو معدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا، پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے، اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نیک آدمی تھے۔ تو مجھے جب کسی نے بتایا، میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا، اللہ بچائے۔ تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے، میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں، میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں، ہر حکومت چاہتی ہے، دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں، اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ، اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت۔ تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ لکھا جائے گا آخرت میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے، تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے۔ عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے، یار پیسے مل جائیں گے بھائی، یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے، یار یہ بےچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار، ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی، یار یہ دلا دو، یار وہ دلا دو، یار یہ کر دے، یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو؟ اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو۔ تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہو۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو من اراد الآخرہ۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو، دنیا مسافر خانہ ہے۔ اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ، کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعد والے رہ لیں گے اس میں۔ ابھی جو گھر بنا رہے نا ہوس ہے، سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں، اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا۔ بھائی کہاں رہو گے تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار، چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو۔ ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہا ہے، اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا ہے میں رہ لوں گا، نہیں تو بچے رہ لیں گے، نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے، صحیح ہے نا، کوئی تو رہے گا نا، فائدہ ہوگا، چلو چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انسانیت کی خدمت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے؟ آخرت، کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، لوگ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا، صدقے کا ثواب قبر ملے گا، چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی۔ اللہ شکور ہے، شکور کہتے ہیں قدردان، وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے۔ تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ بولو آخرت۔ شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے۔ آپ کو ہمیں تو پسند آئی بھی اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی، بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی؟ نیت کی جا سکتی ہے، نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے۔ دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے، فار ایگزامپل آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت۔ ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی، فوراً نیت چینج کر دو، کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 فرض، حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، وہی 4 سنت تھی، نیت سے کیا بن جائے گی؟ 4 فرض بن جائیں گے، 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے۔ تو نیت چینج کی جا سکتی۔ آپ درخت لگا رہے ہو، ویسے ہی لگا رہے ہو ماحول درست کرنے کے لیے، آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں، مجھے بھی فائدہ ہوگا، انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا، اور میں شادی کر رہا ہوں، خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو؟ آخرت کی۔ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں
کہ یہاں میں نے شادی کی، میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ، اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو میری توجہ کہاں جائے گی؟ تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے، استغفر اللہ، ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بچے کی چاہت بھی تو دیکھو، اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی، وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں، پھر گند میں منہ مارے گا، جا کے زنا کرے گا، ادھر ادھر جائے گا، تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر، وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا، یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے، برائی کو برائی خیال کر رہے ہو، اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ اللیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے، لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر، بولو نہ ہو۔ اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر، فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی، کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی، تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹیکس چوری اچھا تھا نا؟ دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ اللیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے، لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں، آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں، یار اچھا شہری ہے۔ دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا، یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں، اپنی پوری پراپر وہ بنائیں، تب ویزا ملتا ہے، ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر۔ وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور سالی کے غیر ضروری تعلقات، میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم،
آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہو. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے گا، ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو بہت مزہ آئے. یہ نام سے جانے دے کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں، رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھیں پہلے پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بنے. لاہور میں میری ملاقات ہوئی، میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا. اچھا بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی، بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. بات اس نے ایسی کی نا، اب دیکھو باریک، نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا، ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا، میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں. وہ ملنا چاہ رہا ہے، میں ایک دفعہ مل لیا، پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے، کیوں بار بار مل رہے ہیں. کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ساتھ شادی کر. میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، ہو سکتا ہے میرڈ ہو، مجھے تو اس کی تحقیق. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام، میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں، ریپیئرنگ بھی ہوگی نا، آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں، انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں، تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار، کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا. اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں، غیبت بھی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں نے پیغام بھیجا، تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے، تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی، ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا، وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا، تبھی شکریہ ادا کیا، خوش زندگی گزر گئی. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں، یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں، میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا، ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے، بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات، میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا. پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے، میں نے کہا عیاشی کا دل کرو. کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کرو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے.
تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے. پھر کیا ہو جاتے تھے؟ پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں, میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس پہ, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہ بھائی ہے ہم تو ہے بھائی ہمیں تو شوق ہے عیاشی. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یاشی کر رہے ہیں, جاؤ اسی کی تیسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو. وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بھی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا نا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ مشکل کھانا کھاتے تھے. آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے. کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں, کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا.
تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت۔ صفائی مزاج میں بہت۔ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت۔ تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی، بہت زیادہ صفائی۔ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا۔ عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی، اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو۔ تو جو جہاں